بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت وطن عزیز پاکستان میں اور عالم اسلام میں سب سے اہم معاملہ فلسطین کا معاملہ ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے اوپر پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی ریاست کا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا۔ مسلسل فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اسرائیل کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطینی بے یار و مددگار اور امت مسلمہ بہت کچھ چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہی جس سے یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے شنگھائی کانفرنس میں بھی اور 2 روز پہلے بھی جس واضح انداز میں پاکستان کے موقف کو واضح کیا ہے اور مظلوم فلسطینیوں کی تائید و حمایت کی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے کا حل وہ امن فارمولہ ہے جس کے تحت فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست ملے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ یہی وہ حل ہے جو امن دے سکتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز و شب یہ جو جنگ ہے، اسرائیل کی کوشش ہے کہ اس کو دیگر عرب ممالک میں بھی اس کو پھیلا دے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے سعودی عرب، قطر، کویت اور دیگر عرب ممالک کی ترقی وہ کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ جس تیزی سے سعودی عرب میں ترقی ہو رہی ہے اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا ویژن 2030 اس کے تحت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کا اس وقت توجہ کا مرکز سعودی عرب بنا ہوا ہے، عالمی مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جال اس ویژن 2030 اور اس ترقی کے خلاف اسرائیل بن رہا ہے۔ بعض سعودی عرب اور اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر جس کا مقصد اس ترقی کو روکنا ہے۔ بہرحال سعودی عرب اور پاکستان، ترکی، ایران، قطر سب کھڑے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ جنگ ختم ہو اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست مل جائے۔ اس دوران ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ فلسطینی تمام گروپوں کو چین نے متحد کر دیا ہے، ان کے آپس کے اختلافات کو ختم کیا ہے۔ اگر چین، روس آگے بڑھتے ہیں اور سعودی عرب اور اسلامی دنیا سب مل کر کوشش کرتے ہیں تو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست دور نہیں ہے۔ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ چائنا میں جو حماس اور الفتح کا اور فلسطینی تنظیموں کا آپس میں جمع ہونا ہے، یہ فلسطینیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ خیر کی خبر لائے گا، خیر کا ذریعہ بنے گا۔ بلا شبہ چین ہمارا اور اس وقت عالم عرب کا ایک بہترین دوست ہے۔ چین کے عالم عرب میں بڑھتے ہوئے تعلقات، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، وہ سب ہمارے سامنے ہیں، اور یہ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں
کہ جو کچھ روس کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں اور جو روس کا موقف ہے فلسطین کے اوپر اور جو چین کا موقف ہے، اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے کہ انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی اسرائیلی مظالم کو ختم ہونا ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام وہ انشاءاللہ ضرور ہونا ہے۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جو کہ دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر پاکستان پہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طویل عرصے سے ہندوستان دنیا کے سامنے پاکستان پر جو الزام تراشی کر رہا ہے اس کا کوئی ثبوت وہ مہیا نہیں کر سکا۔ آج کشمیری جس حال میں ہیں، فلسطینیوں کی تو آواز بلند ہو رہی ہے ان مظلوموں کے لیے، تو پھر کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے یہ کشمیری ایسے مظلوم ہیں کہ ان کے لیے تو کوئی آواز بھی بلند نہیں ہو رہی ہے۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر ہے۔ مودی جو پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد وہ پیش کبھی نہیں کر سکا ہے ہندوستان، جبکہ پاکستان کے پاس تو بہت سارے واضح شواہد موجود ہیں، جن میں حالیہ مہینوں میں پاکستان کے اندر قتل ہونے والے پاکستانی اور انڈین جاسوس وہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہندوستان صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دہشت گردی کرتا ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، اور اس کے شواہد دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان پر الزام تراشی سے قبل ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھر سے پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے وہ بلوچ تنظیموں کو اور افغانستان میں بیٹھے لوگوں کی امداد کر رہا ہے، وہ کیا مخفی ہے؟ کیا موجودہ افغان طالبان کی حکومت آنے سے قبل جو ہندوستان کے قونصل خانے افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گردی کر رہے تھے پاکستان میں، وہ کسی سے مخفی ہے؟ کیا ہندوستان کی خفیہ ایجنسی کے جو داعش سے رابطے ہیں اور جو تیل قیمت میں اور باقی جگہوں میں عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہندوستان کے خفیہ اداروں کے روابط ہیں، وہ دنیا سے مخفی نہیں ہیں؟ دنیا اس پر بات کر رہی ہے اور بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کو الزام دینا، پاکستان پر الزام تراشی کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ صرف عالمی دنیا کے سامنے پاکستان کے حیثیت کو خراب کرنے کی ایک کوشش اور سازش ہے، جس کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ پاکستان کشمیریوں کی تائید و حمایت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ کشمیریوں کا حق خود ارادیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ پاکستان کا مین مطالبہ ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال درپیش ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کے حوالے سے قوانین کو ہندوستان نے بدلا ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان اہل کشمیر کے ساتھ ہے، اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ نہ کل ہم نے انہیں چھوڑا، نہ آج ہم چھوڑ رہے ہیں، نہ آئندہ ہم ان کو چھوڑیں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی جدوجہد قانونی بھی ہے، اسلامی بھی ہے، آئینی بھی ہے، عالمی قوانین کے مطابق بھی ہے، اور ان کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اب میں
गुजारिश करूंगा मदारस के हवाले से। मोहतरम DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि 15,000 मदारस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और टोटल 32,000 हैं जो बाकी नहीं रजिस्टर्ड हुए, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए और उनके हवाले से भी कौमी एक्शन प्लान में जो तरतीब दी गई है उस पर अमल होना चाहिए। हमेशा मदारस की तंजीमों ने, मुल्क की मजहबी जमातों ने, मुल्क के मजहबी क़यादत ने ये कहा है कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मदारस के जो अकाउंट हैं उनका ऑडिट बिल्कुल होना चाहिए और पाकिस्तान के 80 से 85% मदारस के जो हिसाबात हैं उनका ऑडिट होता है। नेक्टा जो कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से एक ऐसा इदारा है जिसमें तमाम मालूमात होती हैं। नेक्टा के पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक जो वजारत तालीम के साथ मदारस रजिस्टर्ड हुए हैं या जो सिस्टम बना है वफाकी वजारत तालीम ने बनाया है वो 15,000 है, लेकिन यहाँ जो मदारस के बोर्ड रजिस्टर्ड है उनके साथ मदारस रजिस्टर्ड हैं। पहले मदारस रजिस्टर्ड होते थे जो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के साथ, जो हमारा सनती निज़ाम है उसके मुताबिक एक रजिस्ट्रेशन होती थी। अब नए निज़ाम में वजारत तालीम के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। मैं समझता हूँ कि मदारस की रजिस्ट्रेशन, मदारस के लिए आने वाले जो चंदा है उसके हिसाबात, मदारस को इस हवाले से कोई परेशानी नहीं है। मदारस इसका जवाब देने को भी तैयार हैं। मदारस इसके लिए हर तरह से हाजिर हैं। पहले भी अब भी जो मैकेनिज़्म बना है वजारत तालीम के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। स्टेट बैंक के ज़रिए जो मदारस के बैंक अकाउंट नहीं खुलते, बैंकों को खोलने चाहिए और जहाँ पर अगर कोई शिकायत हुकूमत को है कि कोई मदरसा इंतहा पसंदी में या दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो मकामी मुतलका जो उसका बोर्ड है उसको इत्तला देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये मदारिस व मसाजिद ये पाकिस्तान के मुहाफिज भी हैं, पाकिस्तान के परचम के साथ शाना बशाना खड़े भी हैं। ये वतन हमारा है और इंशाअल्लाह ताला इस वतन की तरक्की और इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।